السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، معمول کی خبروں کی طرف جانے سے پہلے ہم آج کے دن کی خصوصیت پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ کے لحاظ سے کتنا اہم ہے اور اس کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. 18 اکتوبر کا دن وہ ہے جب بی بی نے وطن واپسی کا ارادہ کیا اور وہ لینڈ کی کراچی ایئرپورٹ، اور وہاں سے کارساز کے مقام پر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اور حیرت انگیز طور پر بی بی اس میں معجزانہ طور پر محفوظ رہی تھیں. 2 دھماکے ہوئے تھے جو رپورٹڈلی بتایا گیا اور پھر سب نے دیکھا. اس کے باوجود کہ انہیں سیکیورٹی رسک تھا، وہ پھر زخمیوں کی عیادت کے لیے بھی پہنچی. آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی یاد منا رہی ہے. ان کی CEC کا اجلاس بھی ہے جس میں ملکی معاملات، سیاسی صورتحال، بہت کچھ اس پہ غور ہوگا. لیکن اس دن کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور اپنے جو مشاہدات تھے ان میں درج کیا. آپ کا مشاہدہ اس دن کے حوالے سے کیا ہے؟ ہاں، دیٹس این انٹرسٹنگ کویسچن. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں. وہ یہ کہ جب محترمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے، تو وہ اس وقت امریکہ میں تھیں. انہوں نے مجھے فون کیا وہاں سے. اچھا. اور مجھے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے. اور مجھے یہ بھی بتایا کہ آصف زرداری جو ان کے شوہر، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اب آپ پاکستان مت جائیں، آپ کی جان پہ خطرہ ہے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. اچھا. تو میں نے کہا جی کہ اگر سیاست کرنی ہے آپ نے تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا. اگر آپ کی بھی دلچسپی ہے ٹو فائٹ فار الیکشن اینڈ سو آن، تو دین یو ہیو ٹو کم بیک اینڈ ٹیک دا رسک. تو اس وقت ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جیسے بھی ہے میں نے جانا ہے، رسک ہے یا نہیں رسک. تو اس وقت زرداری صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نیو یارک میں جب محترمہ نے میرے سے بات کر رہی تھی. تو زرداری صاحب نے فون لے لیا اور زرداری صاحب نے مجھے کہا دیکھو یار، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بڑا خطرہ ہے، یہ میری بات نہیں مان رہی، تو آپ سمجھاؤ، تم تو ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہو. اچھا. تو میں نے کہا جی میری مجبوری ہے، مجھے ایک سوال پوچھا گیا سیاسی طور پہ، اس کا میں نے سیاسی طور پہ جواب دیا ہے. باقی تو فیصلے تو آپ لوگوں کے ہیں. خطرہ تو ہے مگر سیاست میں تو پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد محترمہ نے پھر واپس فون لے لیا ان سے اور مجھے کہنے لگیں کہ میں نے US وائس پریزیڈنٹ شینی کو کہا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اچھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ایک ٹیم دے دیں گے ہم، مگر پہلے ہمیں جنرل مشرف سے اجازت لینی پڑے گی، بیکاز ظاہر ہے کہ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مشرف سے بات کی اور جنرل مشرف نے کہا نو، وہ 101 دفعہ نہیں، جتنی دفعہ مرضی واپس آنا چاہیں آئیں گی، سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے، گورنمنٹ پاکستان پرووائڈ کرے گی، ہمیں باہر کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو پھر محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ صورت حال ہے. تو پھر اب آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے پھر وہ ہم خود اپنی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک. تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ تو سچویشن تھوڑی نازک ہے. تو بٹ انہوں نے کہا نہیں پھر ٹھیک ہے، میں تم سے پھر بعد میں بات کروں گی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد محترمہ کا ایک ایسا بیان آیا جس میں کافی ہم سوچ پہ پڑ گئے. محترمہ نے یہ بیان دیا کہ میں جب آؤں گی تو میں طالبان کو ختم کر دوں گی، میں یہ سب ٹیررسٹ ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی. اچھا. اور تو اس کے چند دنوں کے بعد ہمارے ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد میں تھے، میں اس وقت ڈیلی ٹائمز اخبار کا ایڈیٹر تھا. مجھے ہمارے ایک بڑے سینئر رپورٹر ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک انٹرویو کر سکتا ہوں بیت اللہ مسعود جو اس وقت طالبان کے ہیڈ تھے، تو ان کی انٹرویو میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا مگر وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو شاید افغانستان میں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایک سینیٹر ہیں، پاکستانی سینیٹر ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرویو کروا دیتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر. اچھا. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بالکل لے لو انٹرویو. تو اس نے انٹرویو لی اور اس کی انٹرویو جو تھی اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بیت اللہ مسعود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسیسینیٹ کریں گے بی بی کو. اس نے جس قسم کے بیان دیے ہیں ہمارے خلاف اور امریکہ کے حق میں، تو ہم وی ول ٹارگیٹ ہے. تو میں نے اپنی اخبار میں وہ ہیڈ لائن لگا دی کہ ہم بی بی کو نہیں چھوڑیں گے، اور بیت اللہ مسعود کا نام لگا کے کہ ہم نے انٹرویو کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا. یہ کوئی 15 دن کے بعد بی بی نے آنا تھا، یعنی اکتوبر کے آغاز کی بات ہے یہ. تو
ظاہر ہے یہ انٹرویو جو تھی بی بی کو پڑھائی گئی کہ جی یہ تو بیت اللہ یہ کہہ رہا ہے, انہوں نے پھر بھی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں جاؤں گی. تو پہلی تو یہ ایشو تھا. اس کے بعد جب وہ آئی تو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کارساز والا حادثہ ہوا, اور اس کے بعد وہ لاہور آ گئی. لاہور جب آئیں تو یہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر میں رہائش کر سابق گورنر پنجاب. تو مجھے فون آ گیا کہ آپ آ جاؤ, ملنا ہے میں نے تمہیں. اچھا. تو میں چلا گیا. انفیکٹ 2-3 دن میں جاتا رہا, ان سے الگ بیٹھتا رہا. تو مجھے بتانے لگی کہ کراچی میں کیا ہوا. تو کہنے لگی کہ ایک شخص تھا, اس کے گود میں ایک بیبی تھی, دور سے مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں نے قریب آنا ہے, بیبی آپ کو ملانی ہے. اور میں کہتی رہ گئی اپنے لوگوں کو کہ اس کو آنے دو, اس کو آنے دو. تو کہنے لگی کہ مگر وہ اتنا رش تھا کہ وہ نہیں آ سکا, پہنچ نہیں پایا. کہنے لگی مجھے بعد میں یہ شک پڑا کہ ایکچولی وہ سوئسائڈ بامر تھا, اور وہ اس کا طریقہ تھا ٹو کم کلوز ٹو می. تو اچھا ہی ہوا کہ وہ نہ قریب آیا, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ لے آئیں ان کو ساتھ. سو شی ٹولڈ می دس اسٹوری. اس کے بعد جس دن یہ سیکنڈ اٹیک ہوا ہے, تو اس وقت وہاں جو باتیں ہوئی میری محترمہ سے, تو اس میں تو واضح تھا کہ اٹیک آئے گی, اور کراچی میں بھی اٹیک ہوئی اور پھر یہاں بھی ہوگی. مگر بہت دلیر خاتون تھی, اور وہ نہیں مان, انہوں نے کہا ہوگا دیکھا جائے گا, ہے میرے پاس سیکیورٹی ہے, ہماری اپنی سیکیورٹی. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی اس کی کہ بیت اللہ مسعود نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ ہم کریں گے. وہ اور بات ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا, اس کے بعد حکومت اس وقت کی پرویز مشرف صاحب کی تھی, انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی اور سب واش آؤٹ کر دیا فوری طور پہ. اور اس کے اوپر بڑے کرٹیسزم بھی ہوئی, یو این کی بھی ٹیم ایک آئی, اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آیا, یو این کی بھی ٹیم آئی, مگر ظاہر ہے وہ جب سب کچھ نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب آ گئے. زرداری صاحب کے دور میں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی تھی. زرداری صاحب آ گئے تو زرداری صاحب آ گئے, اور پھر ان کے پارٹی انہوں نے اپنے حوالے کر لی. اور وہ جو ہے انکوائری وہ آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہوا, کس نے کانٹریکٹ رکھا تھا کہ نہیں کیا تھا. بے نظیر نے اس سے پہلے 4 نام لیے تھے کہ جن کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ سازش ان کی ہوگی, ایک خط لکھ کے ای میل کر کے بیسیکلی. بہرحال اس کے اوپر بھی کوئی انکوائری شاری نہیں ہوئی, تو سب کچھ رہ گیا. سو دیٹ از دا اسٹوری آف دیٹ ڈے. اینڈ جب مجھے پتہ چلا کہ بم پھٹا ہے, تو میری اس وقت محترمہ کے ساتھ بلیک بیری کے اوپر کانٹیکٹ تھا. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جب بھی میں ان کو کوئی بلیک بیری کے اوپر پیغام بھی دیتا تھا تو فوراً جواب آ جاتا. سیکنڈز نہیں, اسی لگتا ایسا تھا کہ بس اٹھا کے مجھے جواب دے دیا. تو میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ بم پھٹا ہے, آر یو آل رائٹ. اچھا. تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے کیا کہ پلیز کنفرم آر یو آل رائٹ. اس وقت تک کوئی خبر نہیں, سو یہی تھا کہ ایک بم پھٹا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے, افراتفری تھی. تو کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں پریشان ہو گیا, میں بھاگا اس کمرے میں اپنے گھر میں جہاں ٹی وی تھا. اچھا. میں نے کہا کچھ, تو میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پھر پتہ چلا کہ فرحت اللہ بابر پہنچ گئے ہیں وہاں, اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صورت حال ہے. وہ ہاسپٹل میں تھی, آئی سی یو میں, اور سرجری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور چند منٹوں میں بابر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ شی از نو مور. 27 دسمبر کی بات کریں آپ, یعنی اکتوبر سے دسمبر تک بھی طاق میں رہے جنہوں نے نشانہ بنانا تھا. بس اٹ واز اے ویری ٹرامیٹک مومنٹ فار آل آف اس. میں صرف یہی کہوں گا کہ محترمہ جب اس دفعہ جب پاکستان آئی تو جو میری ان سے میٹنگز ہوئیں, اور بھی میڈیا والوں کی میٹنگز ہوئیں کھوسہ صاحب کے گھر میں, شی واز اے ویری میچور پرسن. بہت سینسیبل اور اچھی باتیں کر رہی تھی. اور یہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ اس دفعہ اٹ ول بی اے ڈفرنٹ ایڈمنسٹریشن, بیکاز 2 دفعہ نکالی گئی تھی, ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, پرسیکیوشن ہوئی کافی, بٹ دس ٹائم شی واز ویری میچور. اور بہت امید پہ ہم سب جب انٹریکشن کیا ان کے ساتھ تو بڑے پور امید تھے ہم کہ دس ٹائم اٹ ول بی ڈفرنٹ, اینڈ شی از دا لیڈر دیٹ وی نیڈ.
پاکستان کی ڈائریکشن بدل سکتی تھی اگر محترمہ برسر اقتدار آتی، اور شاید پیپلز پارٹی کے لیے تب چانسز بھی کافی تھے اقتدار میں آنے کے. جی بالکل، وہ تو اس وقت تو اسی لیے زرداری صاحب پھر جیت گئے نا الیکشن. جب وہ تو کہتے ہیں کہ سمپیتھی ووٹ ملا، نہیں ملا تو ہے، مگر اس وقت بی بی کا ہی ووٹ تھا نا. تو بیوی جب واپس آئی تھی تو شی واز ویری پاپولر. اچھا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں کہیں اور اقتدار منتقل کرنے کی، لیکن بی بی کی شہادت کی وجہ سے پھر ہمیں پیپلز پارٹی کو اقتدار دینا پڑا. دس انٹرویو از آن ریکارڈ. کیا ہے آئی ڈونٹ نو. اچھا سٹ صاحب، بی بی تبدیل ہو چکی تھی، کافی کچھ سیکھ چکی تھی، میچورٹی تھی ان کے لہجے میں، اور پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی بڑی ٹرانسفارم ہوئی، بہت بدلی، اور آج اس کو لیڈ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب. پی ڈی ایم اور اس کے بعد اس حکومت کا جو بھی سفر تھا ہائیبرڈ رجیم کا، ہائیبرڈ حکومت کا، اب پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس آج، اس میں مختلف امور زیر غور آنے تھے. ایک جو خبر سننے میں آ رہی ہے، گردش کر رہی ہے، کہ اس تنازع کے بعد جو مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دیکھنے میں آیا، پیپلز پارٹی کی جانب سے ریزرویشنز پہنچائی گئی ہیں معتبر حلقوں تک، شہباز شریف صاحب تک، اور یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ آ جائیں کیبنٹ میں، لیکن اس پر پیپلز پارٹی منقسم ہے. ایک بلاول صاحب کا گروپ ہے اور ایک زرداری صاحب کا گروپ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں آتے ہوئے، یا رائے کس کی پریویل کرے گی، کون آنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ مسئلہ کیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ایک مسئلہ ہے نا جی، جس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، ان کی بات نہیں مان رہی. اور مسئلہ وہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنال پانی والی بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ دو میجر ایشوز ہیں، اور باقی چھوٹے ایشوز ہیں. یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے، یہ وہ جی ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ دو ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں آتی ہے تو پھر کیبنٹ کے اندر آ کے تو کیبنٹ کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کے موقف کے خلاف، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر چھوڑ دیں گے. تو اس لیے وہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے اگر آئے تو سب سے پہلے وہاں یہی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوگی کہ ان پہ ہاں کریں، اور کیسے ہاں کریں گے، وہ تو ہاں کر نہیں سکتے. تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر وہ آن پرنسپل چھوڑنا پڑے گا. تو فائدہ کیا اندر جانے کا؟ اور یہی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پانی کا اور این ایف سی ایوارڈ کا، بیسکلی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے خلاف اس وقت ایک محاذ ہے کہ، اور وہ آصف زرداری ڈٹ گئے ہیں کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے ذریعے یہ این ایف سی ایوارڈ کو کیا گیا، پھر اور بھی بہت سے اس میں پروونشل آٹونومی کے بارے میں چیزیں ہیں، وہ دیٹ از دا اسٹمبلنگ بلاک. اس لیے وہ اندر نہیں آتے. ان کو پتہ ہے اندر آئے تو پھر ہاں کرنی پڑے گی، اگر ہاں نہیں کریں گے تو چھوڑنا پڑے گا. تو اپنی آٹونومی رکھنے کے لیے، آزادی رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کی کنسٹیٹیوئنسی جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں نہیں مانتی. اور وہاں ڈر یہ ہے کہ اگر یہ مان جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں، این ایف سی ایوارڈ اور پانی والا جو مسئلہ ہے، تو جو سندھی نیشنلسٹس ہیں وہ دراڑ پڑ جائے گی بٹوین سندھی نیشنلسٹ اینڈ پیپلز پارٹی. کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے خلاف جو محاذ بنایا تھا وہ سندھی نیشنلزم کا بنایا تھا نا، اور یہ پرانی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے. جبکہ 1970 میں جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو لینگویج کے اوپر بھی رائٹس ہوئے تھے اس وقت. تو آئی تھنک پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے کہ دے کانٹ اگری ٹو دس، بیکاز وہاں ایک نیشنلسٹ سینٹیمنٹ بن رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ذوالفقار جونیئر، مرتضیٰ بھٹو کے جو صاحبزادے ہیں، وہ اب کھڑے ہو گئے ہیں سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ. وہ بھی اپنی ایک سیاسی پوزیشن بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں یہ بھی ایک فیملی کے اندر پرابلم ہے کہ کیونکہ اس فیملی کو تو الگ کیا ہوا ہے نا. وہ محترمہ کے زمانے میں بھی ان کے اپنے بھائی کے ساتھ پرابلمس تھے، اور جب وہ مارے گئے تو اس کے بعد پھر آصف زرداری کے ساتھ پرابلمس بنے اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے اس قسم کے ایشوز ہیں، دے کانٹ رسک اٹ. تو یہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اسی لیے فرام ٹائم ٹو ٹائم دھمکی بھی آتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے اگر آپ اس کو پرسیو کریں گے. تو اب اور یہ اب جو 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پیپلز پارٹی ریفیوز کر دے. ہاں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں، یہ چینجز اس کا حصہ ہوں گی. تو پھر یہ تو پھر مسئلہ بنے گا، اور یہ چیز پیپل پارٹی نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وی آر اباؤٹ ٹو فیس انادر کرائسس. یا چھوڑے گی تو کچھ یقین دہانیوں کے بعد چھوڑے گی. نہیں، یقین دہانی کوئی نہیں ہوتی. دیکھیے اگر وہ
امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ جو ہے وہ امینڈ ہو جاتا ہے, تو پھر پیسے تو سندھ کو کم ملیں گے نا. تو پیسے کی بات ہے, وہاں پاور اور پیسہ اکٹھا جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ وہ پانی والا جو مسئلہ ہے وہ بھی مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ حل کر لیں گے, تو پیپلز پارٹی تو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. سو آئی تھنک یہ آگے جا کے ٹربل آنی سیاست داؤ پہ تو لگی وہ ہوئی ہے. کیبنٹ میں بیٹھ کے تو اور بھی پرابلم بن جائے گا نا. اس طریقے کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں, ہم تو اس کا حصہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. بٹ یہ ہے کہ جب اگر 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی یہ چیزیں ڈالی گئیں تو پیپلز پارٹی تو نہیں سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ میجورٹی کہاں سے لائیں گے؟ سو دیٹ از اے پرابلم. دیٹ از اے پرابلم. اور میں آپ کو کہہ دوں کہ ابھی جو حال ہی میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں, وہ اس کا تعلق اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ تھا. ٹھیک, وہ آپ نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ جو تلخی کا معاملہ ہے اس کو لے کر, ظاہری طور پر تو اس کو لے کر ہوئی, لیکن باطنی طور پہ اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آنے والے دنوں میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. ایک طرف ہے سیاسی مفاد, دوسری طرف ہے ریاستی مفاد, اس کے درمیان سے پیپلز پارٹی کو گزرنا ہے تو کس طور گزرے گی. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ایک اور حساس معاملہ جس کے حل کے لیے ہماری قیادت, ہمارے وزیر دفاع اپنی ٹیم کے ساتھ دوحہ پہنچ چکے ہیں اور افغانستان سے بھی ایک وفد وہاں موجود ہے. رپورٹڈلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغانستان کو کہا جائے گا کہ آپ پشت پناہی دہشت گرد عناصر کی بند کریں. کتنی امید رکھتے ہیں آپ نے تو پہلے ہی اپنے انالیسس میں بتا دیا کہ یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا, پھر جائل ہے. سو ان مذاکرات میں آپ کے خیال میں ہماری طرف سے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے تو ان کی طرف سے کیا بات کی جائے گی؟ نہیں, وہ بات آپ کی سن لیں گے مگر کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جو مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے جو ہے نا, اب آل پریکٹیکل پرپزز سے ایک ہی چیز ہے. اچھا, اگر وہ ایک چیز نہ ہوتے تو ٹی ٹی اے کو بڑا خطرہ ہوتا ان سے, اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کو کوئی خطرہ نہ پوز کریں. جی, پہلی بات ہے. تو ٹی ٹی پی اے تو کبھی نہیں اگری کرے گی اس بات. اچھا, ابھی تک نہیں کیا. کل کے پروگرام میں ہم نے بتایا کتنی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, کیا کیا ہم نے کیا, تو وہ تو اٹس ناٹ لائکلی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ دونوں, جب دونوں کو پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن ان چینجڈ ہے تو کیا کریں گے, کیوں یہ میز کیوں سجی ہے؟ بیکاز وہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پریشر ڈالتی ہے کہ آپ ملیں, بات کریں. تو اس لیے بات پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے, یہ بات نہیں مانتے. پھر دونوں کو بات ماننی پڑتی ہے, مگر جا کے وہاں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک, تو اور یہ بریک ڈاؤن ہی ہو جائے گا. یہ اپنی بات کریں گے, وہ ان کی بات نہیں سنیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے. مگر اس کا جو لب لباب یہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے کرنا ہے تو کر لو, ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر وہ جو آپ نے کرنا ہے کر لو, اس کے اوپر بھی تو پرابلم آ گئی ہے نا. کیونکہ آپ جب ہم کرنے جاتے ہیں تو پھر ٹی ٹی اے والے کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے ملک کی ساورنٹی پامال کی ہے. تو پھر وہ نیا ایشو بن جاتا ہے. جب استعفیٰ بنا ہے تو اب ٹی ٹی اے کی طرف سے اٹیک آیا نا پاکستان کے چوکیوں کے اوپر. ٹی ٹی پی کی طرف سے تو نہیں آیا, ان کی طرف سے آیا. تو وہ اور اٹیک کیا آپ نے ٹی ٹی پی کو. تو پھر وہی بات بن جاتی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے کہ ایران کے بارڈر کے اندر ایران کی حکومت نے پاکستان کے بارڈر ایریاز کے اوپر بمباری کی تھی اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہاں اینٹی ایران گیریلاز ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک, اور انہوں نے یہاں کے بمباری کر دی. ہمارے اوپر نہیں, مگر جن کے اوپر کی وہ ہماری زمین پہ بیٹھے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ نہیں, آپ نے پاکستان کے اوپر کر دیے, تو پھر ہم نے جا کے ان کے یہاں کر دی, جواب دیا تھا. پھر تو یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے کہ اگر ہم اٹیک کریں گے افغانستان کے اندر یا بی ایل اے کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو یا ٹی ٹی پی کے کیمپس کو یا ان کے لشکرز کو ان سائڈ افغانستان, تو افغانستان کی حکومت کا یہی موقف ہوگا کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا. تو یہی ہوا ہے اور یہ آگے پھر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ ٹی ٹی پی ٹو کیری آن لائک دس. ہم اب جنگ جو ہے ادھر لے جائیں گے. ابھی تو وہ آتے ہیں, کر جاتے ہیں, چھپ بھاگ جاتے ہیں. تو وی ہیو ویری لٹل آپشنس. تو جب وی ہیو دا رائٹ ٹو گو اینڈ
डू समथिंग, तो देन वील डू इट. इसीलिए बातें आ रही है ना, ख्वाजा आसिफ, जी. वी आर अ हार्ड कंट्री. चीफ ने भी कह दिया है वी आर अ हार्ड कंट्री. मतलब ये है कि अब बहुत हो गया है, बड़ी बातचीतें बात, ये चलता नहीं है ऐसे. वी आर अ हार्ड कंट्री. और हार्ड कंट्री का जो पैगाम है वो टीटीपी को भी दिया, टीटीपी को दिया जा रहा है, टीटीए को दिया जा रहा है, और इंडिया को दिया जा रहा है. इसीलिए things are getting a little complicated. अफगानिस्तान की क़यादत ने 2021 के बाद इंडिया जाके अपने लिए मसाइल ज़्यादा नहीं बढ़ा लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को पहली नज़र से नहीं देखेगा, बल्कि उसके अक़ब में इंडिया की मौजूदगी की वजह से भी पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा और सद्देबाब करना पड़ेगा. तो अपने लिए मसाइल बढ़ाए अफगान क़यादत. मगर उनका ये ख्याल है कि उन्होंने अपने लिए मसाइल नहीं बढ़ाए, उन्होंने लेवरेजिंग करनी है. उनका ये ख्याल है कि जब हम इंडिया के साथ बैठेंगे तो फिर पाकिस्तान शायद हमारे साथ मोर रीजनेबल बात करे. वो नहीं चाहेगा कि हम उनके कैंप में चले जाएं. इंडिया ने भी इसीलिए इनके साथ बात कर दी है ताकि ऐसे लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान भी है. कोई तो है. तो ये लेवरेजिंग कहते हैं इसको कि हम इधर बैठे हैं, उसके साथ सलाम दुआ हो रही है, अच्छा पता नहीं, अच्छा चलो उनके साथ ना करो, इधर आ जाओ. तो ये लेन देन चलता रहता है. और ये बट ऑब्वियसली इस वक्त हमारे लिए तो बड़ा सीरियस इश्यूज है ना. एक बॉर्डर पे इंडिया जो है धमकियां दे रहा है, दूसरे बॉर्डर के ऊपर तालिबान धमकियां दे रहे हैं, टीटीए भी दे रहा है, टीटीपी भी दे रहा है, और बीएलए भी दे रहे हैं. सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन. और ये जो फैसला है कि जी अब बहुत हो गया, आप आते हैं मार जाते हैं सब, ये हर रोज़ हमारे लोग मर रहे हैं, अब छोड़ेंगे नहीं, फिर हम जाके करेंगे. और इसीलिए अब नाउ वी ब्रॉट एयर पावर इनटू प्ले, और वी हैव नाउ स्टार्टेड अटैकिंग देयर हाइडआउट्स एंड देयर जहाँ ये लोग रहते हैं, सेफ हेवन्स हैं इनके जहाँ, एंड सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट. अच्छा, एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी सेठी साहब, एयर पावर तो नहीं है अफगानिस्तान के पास, ना एयर डिफेंस है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी इस तरह के अटैक्स के बाद कि अफगान क़यादत मजबूर हो सके, या वहाँ जो रजीम चेंज के आप इशारे दे रहे हैं उसकी तरफ पेशकदमी तेज़ हो? पेशकदमी तो होगी, मगर गारंटी कोई नहीं है कि रजीम चेंज के बाद भी कोई मसला हल होगा कि नहीं होगा. और दबाव में आएगा अफगानिस्तान इस तरह के एयर स्ट्राइक्स के बाद? मेरा नहीं ख्याल ये कोई उस किस्म की गवर्नमेंट नहीं है जो कि इस किस्म की चीज़ों की तरफ तवज्जो देती है. दे आर अ रैग टैग बैंड ऑफ एडवेंचरस, और वो बड़े रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं. उनके लिए वो चीज़ें जो कि आम हुकूमत या रियासत के लिए जिनकी अहमियत होती है, इनके लिए नहीं है. अब देखिए ना, ये जो सारा कुछ हो रहा है, आज अगर ये फैसला करें कि हमने टीटीपी को निकाल देना है यहाँ से या ख़त्म कर देना है, सपोज टीटीए ये फैसला करती है पाकिस्तान के साथ मिलके कि जी ठीक है, हमारे साथ ये तावन करें आप, और हम इनको ख़त्म करते हैं, या आपको कहते हैं पै जाओ तुसी, असी चुप करके बहने हैं, तो क्या मांगेंगे, क्या इन रिटर्न क्या मांग सकते हैं? रिकग्निशन मांगेंगे. फिर ये मांगेंगे कि जी आप हमें चाइना के जल्दी से लेके आए, यहाँ मिनरल एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए, सिपेक को बढ़ाएं, हमारे हमें पैसे मिले, ये सारा कुछ मांग सकते हैं, और मिल भी सकता है. मगर नहीं मांगा. इतना कुछ उनको मिल सकता है अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए. पाकिस्तान को तो कुछ नहीं जो अफगानिस्तान को मिलेगा, जो मिनरल्स वहाँ से अमेरिकन आके निकालेंगे या चाइनीज़ आके निकालेंगे, या पाइपलाइंस बनेंगी तुर्कमेनिस्तान से वाया अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड इंडिया, बहुत कुछ हो सकता है अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए और एक नॉर्मल रियासत की तरह अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए सब कुछ करे. मगर नहीं, ये क्यों नहीं है प्रायोरिटी? ये दिस इज द तालिबान. ये है तालिबान, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड रिलीजियस फोर्स. और ये अभी तक वो जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, बिकॉज वो डाइल्यूट कर देती हैं इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी को. वो पानी फिर जाता है उसके अंदर. तो और वहाँ ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कि बड़े प्योर रिलीजियस सोचने वाले हैं. वो अगर तालिबान ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए तो वो समझते हैं कि हमारी ना छुट्टी हो जाए. प्रैग्मेटिक अप्रोच वालों को तो साइडलाइन लगाया हुआ है, ये भी रिपोर्टेडली. अगर वो आगे तो प्रैग्मेटिक बात शुरू होगी तो अंदर सिविल वॉर हो सकती है. तो बहुत कुछ हो सकता है. सो दे आर आल्सो हैविंग टू बी वेरी केयरफुल. बट मुझे जो है लुब्बे लबाब ये है कि अब कोई अमन नहीं होना. इस वक्त जो सारे प्लान्स हैं चाइना के और पाकिस्तान के या अमेरिका के या ईरान के, ये सब जो है ये होल्ड पे रहेंगे, और पाकिस्तान की जंग जो है ये ख़त्म नहीं होने वाली. ये उसी सूरत में ख़त्म होगी जब टीटीपी जो है वो फारग होगा. टीटीपी जो है वो तैयार नहीं है. इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अभी और पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स होंगे ऑन टीटीपी हाइडआउट्स एंड बीएलए. मैं समझता हूँ अभी आपने सुना नहीं, उधर भी जाएंगे हम. और यहाँ जो मूड है हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में वो यही है कि इनफ इज़ इनफ, हम करेंगे अब. तो इसी का जो खमियाजा है वो खेल को भुगतना पड़ रहा है, और विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ जो अगले माह पाकिस्तान में ही होने जा रही थी.
ایسے عائشہ میں نے پچھلے پروگرام میں اس سے پہلے میرا خیال تم نے مجھے پوچھا تھا کہ یہ میچ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو میں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے یہ ٹرائی نیشن ہو جائے گا. اس وقت یہ اس قسم کی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوئی تھی جو اب ہو گئی ہے جی. اور اس سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے اب افغانستان کی حکومت نے اور کرکٹ ٹیم نے اناؤنس کیا کہ وہ یہ ٹرائی نیشنز نہیں کھیلے گی. ہاں وہ وہاں اسٹرائکس میں کچھ کرکٹرز کے مرنے کی خبر چلا رہے ہیں، زیادہ انڈین آؤٹ لیٹس یہ خبر چلا رہے ہیں. ہاں مگر بات یہ ہے کہ خبر تو چل پڑی، اس سے کرکٹ کا حوالہ آ گیا بمباری میں. اگر بمباری میں کرکٹ کا نہ آتا حوالہ تو شاید یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت دوحہ میں، شاید اس میں یہ بھی ہو جاتا کہ یار باقی باتیں ہم کرتے رہیں گے، یہ پہلا راؤنڈ ہے، مین وائل کرکٹ کو نہ افیکٹ کریں، کھیلیں. اچھا. مگر ہوا یہ ہے کہ وہ جو بمباری کی ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اس علاقے میں، اس کو بڑا انڈین میڈیا نے بہت اچھالا، جس کی وجہ سے طالبان کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ ہم بھی اچھالیں، جس کی وجہ سے اب ان کی کرکٹ ٹیم کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ ہم بھی اس کو بوائے کاٹ کریں. تو آئی تھنک یہ دس از وے وی اسٹینڈ ٹوڈے. اور اب جب تک یہ کوئی ہمارے افغانستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ تھنک افغانستان ول پلے کرکٹ ود اس. بٹ ایز آئی سیڈ اگر افغانستان کی حکومت ان کو اجازت دیتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان افغانستان کی کرکٹ ٹیمز کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز ہیں. نیشنلزم اور گورنمنٹ ڈائریکٹیوز، ایک طرف نیشنلزم ہے اور دوسری طرف حکومت کے جو انسٹرکشنز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جب 3 سال پہلے شارجہ کے اندر پاکستان اور افغانستان کی T20 کی ایک سیریز ہوئی 3 میچز کی آئی تھنک، تو اس وقت بھی لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے وہاں، مارنا شروع کر دیا تھا ایک دوسرے کے اوپر، کرسیاں مارنے شروع کر دی. تو بہت غصہ ہے افغانستان کے اندر فور پاکستان، اور اس کی تاریخی ایک تاریخی پہلو ہے جو کہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے. ہم 1970 سے وی ٹرائیڈ، ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان کو ایک سیٹلائٹ بنایا جائے ہمارے لیے. وہ ایک فلسفہ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ ویتھ، وہ فارغ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایسی سچویشنز ہوئی ہیں جہاں طالبان کی ہم نے مدد بھی کی اور پھر ان سے لڑائی جھگڑے بھی ہو گئے، بیکاز وہ ایک چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سارے افغان ڈٹے ہوئے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہم مانتے. جی. اچھا، اس پہ تو ہم نے کبھی فینس بنانے کا بھی آغاز کیا تھا اور یہ خبریں بھی آئی تھی کہ 80% کام مکمل بھی ہو گیا، لیکن وہ فینس کی اب کوئی تازہ اپڈیٹ نہیں ہے. لیکن سٹی صاحب، جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جس علاقے میں پاکستان نے اٹیک کیا وہاں کوئی کرکٹ کلب نہیں تھا، ایسی کوئی وہاں اسٹیڈیم تھا نہ. افغان کرکٹ بورڈ کے جو ریکارڈ ہے اس میں 100 کلومیٹرز کے اندر ایسا کوئی سراغ بھی ہے کہ کوئی میچ کبھی کھیلا گیا ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پروپیگنڈا مشینز نے یا انڈین پلے بک کی طرف سے ایسا کیا گیا کہ پاکستان کو آپ اسپورٹ سے باہر ہی کر دیں؟ نہیں ہو سکتا. بہرحال ڈیفینیٹلی کھیل پر سیاست حاوی ہوتی جا رہی ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور ہمارا ہر پروگرام پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذکر کے بغیر تو ادھورا ہے، اور وہ بیانات بھی ایسے دیتے ہیں کہ روز خبروں میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا مزے کا بیان دیا، جب جنگیں ختم کرانے کے وہ دعوے کرتے ہیں تو جہاں جنگ چھڑتی ہے وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کیا جاتا ہے. تو ان کی بھی توجہ ہے پاک افغان معاملے کی طرف. انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت آسان ہے. انہوں نے 7 جنگیں، میں مسئلہ حل کر دوں. ہاں مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن ابھی وہ تھوڑے بزی ہیں، مصروف ہیں، تو جب فری ہوں گے تو یہ کروا دیں گے، نو پرابلم. سو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے امریکہ انوالو رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، اس کے لیے واقعی پیس آف کیک ہے؟ دیکھیے، امریکہ کو چاہیے بیس باگرام. امریکہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اچھا. امریکہ کے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں، ایک پیسہ ہے اور ایک ملٹری پاور ہے. اب ملٹری پاور تو وہ استعمال نہیں کریں گے افغانستان کے خلاف، وہ تو وہاں سے مرتے نکلے ہیں وہاں سے. اور وہ کہتا میں تو جنگ ختم کرنے آیا ہوں، نئی جنگ نہیں چھڑنے آیا. سو کوئی ملٹری ایکٹیویٹی تو امریکہ کر نہیں سکتا. امریکہ پیسے دے سکتا. اچھا، اور امریکہ اسی قسم کی پیش قدمی کر سکتا ہے کہ طالبان کو کہے کہ آپ مہربانی کر کے پاکستان کے ساتھ تنگ نہ کریں ان کو، اور ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کو فارغ کریں، اور آپ کو کتنے پیسے چاہیے اور بیس جو ہے یہ بھی دے دیں ہمیں، ہم اس کے بھی پیسے دیتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کہ ہم آپ کو ریکگنائز بھی کر لیں گے، مگر آپ ریزنیبل ہو جائیں، آپ پریکٹیکل باتیں کریں یا آئیڈیالوجیکل باتیں نہ کریں. مگر بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس وقت کوئی وہاں جسے کہتے ہیں نا
طالبان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اس قسم کا جس قسم کے رابطے کی ضرورت ہے. اچھا یہ زلمے خلیزات کو کبھی نہ ایک دو دفعہ یہ چلے گئے ہیں, وہ پرزنر ایک دو لینے تھے, یاد ہے آپ کو, تو زلمے صاحب پہنچ گئے تھے. زلمے صاحب جانتے ہیں حقانی نیٹ ورک والا لوگوں کو, کیونکہ دوحہ میں جب پرانی مذاکرات ہو رہے تھے تو زلمے واز آلسو پارٹ آف دا نیگوسیشنز. اس وقت آئی تھنک ہی واز اسپیشل انوائے, جی نمائندہ خصوصی تھے افغانستان کے امریکہ کے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ بٹ کیا طالبان مانیں گے اس کی بات کہ نہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو گروپ ہے طالبان کا یہ نہیں مانے گا, مگر پھر وہ رژیم چینج والی بات آتی ہے کہ رژیم چینج اگر یہ نہیں مانتے تو پھر رژیم چینج کس قسم کی ہونی چاہیے, کون آگے آنا چاہیے, کس کو سپورٹ کرنا چاہیے, جو کہ پھر آ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعاون کرے, پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کرے اور افغانستان کو ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ بنائے. وہ گروپ یا بندے نظر نہیں آتے. لیکن امریکہ کی دلچسپی بھی نظر نہیں آتی اس میں. نہیں, دلچسپی تو ہے کیونکہ پاکستان لگا ہوا ہے نا. ڈر امریکہ کو جو اصلی ڈر ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, جس کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی تک چھوڑا نہیں اپنا آبجیکٹو. صدور کہتا ہے پاز پہ ہے جی, ہر روز دھمکی آتی ہے انڈیا سے کہ زیادہ ڈیڈلی ہوگا, اور اب تو ہمارے چیف صاحب نے بھی جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار بھارت ہے, اگر تباہی ہوئی ہم تیار ہیں اگر تم نے کچھ کیا تو. مگر دیکھیے آپ لاجکلی دیکھیں, اس وقت آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے آن ون بارڈر جی افغانستان کے ساتھ, اور دو انسرجنٹ گروپس ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی اینڈ BLA. جی تو 3 فرنٹس انہوں نے کھولے ہوئے آپ کے خلاف. ادھر انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ موقع مجھے ملے اور میں اپنا ریونج لوں, بیکاز الیکشن آ رہی ہے بہار کی, اور وہ کہتا ہے ہر بار ہی کہتا ہے میں کروں گا, جب میں کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس صورت میں اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پھر بہت جلدی اسکلیشن شروع ہو جائے گی یہاں, اور وہ سارا جو فوکس ہے مڈل ایسٹ والا وہ سارا شفٹ ہو کے ٹو ول کم اوور ہیئر, بیکاز یہاں نیوکلیئر پاورز ہیں. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر انڈیا کو روکنا اور پاکستان کو روکنا. تو وہ جو بنا رہا ہے اپنا ایک پرسونا, ایک کریڈینشلز بنا رہا ہے کہ میں تو جنگ روکتا ہوں, میں چاہوں یہ کر لوں, یہاں آ کے اس کے لیے ایک سیریس ایشو بن رہا ہے. کین ہی گیٹ دی افغانس ٹو اگری ٹو پاکستانز ڈیمانڈس, بیکاز پاکستان کی تو بڑا سمپل سی چیز ہے کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نا افغانس کو یہ کہے کہ بس اگر تم نے یہ بند نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے ہمارے اوپر اٹیک ہے. یو انڈرسٹینڈ, بٹ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. اینڈ جہاں وہ یوکرین کی طرف اس کی توجہ ہے اور مڈل ایسٹ کی طرف, یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا. اور اس وقت یہ تینوں گورنمنٹس, انڈیا کی گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ اور افغانستان کی گورنمنٹ, دے آر ان نو موڈ ٹو لسن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ آن دس ایشو. اچھا چلے دیکھتے ہیں جو بایاں ہاتھ انہوں نے کہا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, وہ آتا ہے اس معاملے میں یا نہیں. ان کے بس کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کوشش ضرور کریں, کچھ نہ کچھ تو نکلے. تو جو امریکی فنڈنگ آتی ہے یا افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کوئی ایڈ آتی ہے, اگر وہ بند کر دی جائے. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو بند کرنے کی بات کی بات ہے, ایڈ کچھ بھی نہیں آ رہی. جو اصلی چیز ہے کہ افغانستان حکومت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں امریکہ میں, 3-4-5 ارب ڈالر ان کے ریزروز میں وہاں پڑے ہوئے تھے, جو کہ امریکہ نے فریز کر دیا. تو امریکہ تو بہت کچھ دے سکتا ہے افغانستان کو, پیسہ دے سکتا ہے, ریکگنیشن دے سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی اے کیا وہ چاہتی ہے, اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ آؤ مجھے آ کے آفر کرو وہ چیز, پھر میں ٹی ٹی پی کو ختم کرتا ہوں. ٹی ٹی اے یہ چاہتی ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ بات آگے بڑھے گی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا پلان لے کے آئے گا جس کے ساتھ ٹی ٹی اے جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ BLA کو بھی نکالو یہاں سے, ٹی ٹی پی کو بھی نکالو اور امن کریں اور پیسے سے اپنے ملک کو چلائیں. چلیں پاکستان کو چاہیے ریئر ارتھ کے حوالے سے کوئی وہاں کی رپورٹ دے افغانستان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. نہیں وہاں تو اب یہ بھی ہے نا, امریکہ کو فکر ہے کہ چائنا آ رہا ہے وہاں ریئر ارتھ کو تو چائنا نکالنے آ رہا ہے, تو اسی کے لیے چلیں دانا ڈال دیا جائے. اچھا سر صاحب ہمارے پاس بڑا مختصر ہے, تو فوراً ذرا علی کراچی سے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا کر رہے ہیں. جی آپ کے تجربے کے مطابق کیا شہباز شریف صاحب وہ واحد وزیر اعظم بن پائیں گے جو اپنی جو ہے نا 5 سالہ مدت مکمل کر سکیں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اب ان کو پرائم منسٹر بنے؟ 2 سال ہونے والے ہیں. میرا خیال ہے ابھی تو کوئی کسی قسم کا امکان نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ہی از ڈن اے گریٹ جاب, اور ایکچولی ہی از ڈن اے گڈ جاب, دیٹس اے فیکٹ. سو اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس قسم کی. اور سو ٹو آنسر یور کویشچن, لائکلیہڈ یہی ہے کہ یہ اپنی پوری ٹرم کریں گے, مگر یہ ہے پاکستان.
پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, سازشی جو ہیں وہ ڈرامے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو بڑی والیٹائل سچویشن ہے. بٹ ابھی تک جو ریلیشن شپ ہے انسٹیٹیوشنل اور پرسنل, انسٹیٹیوشنل بٹوین نون لیگ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ, اور پرسنل بٹوین دی آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آئی تھنک اس سے بہتر کوئی اس سے بہتر سچویشن ہو نہیں سکتی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف بوتھ. آئیڈیل ہے. اور دا گارجین دونوں نے شہباز شریف صاحب کی جو یہ خوبیاں ہیں ان کے اعتراف میں آرٹیکلز لکھے ہیں. آرٹ آف دا ڈیل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتاب ہے, اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے تو کیا نام ہوگا؟ آرٹ آف دا ڈیل کی جگہ پہ ہے دی آرٹ آف. بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے نام سجیسٹ کیا, جس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے سوال بھیجے ہمارا پروگرام دیکھا ان کی بھی مشکور. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.